لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے نا وہ میرے نام پہ دو گے تو تب جا کے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. کہ محبت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی مرغوبات کو قربان کرنا پڑتا ہے. اور سب سے زیادہ انسان کو جو محبوب ہے وہ پیسہ ہے. کہ اس کے پورے قرآن میں بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، کہ اللہ کو پاؤ، اللہ کے دین کے لیے محنت کوشش کرو، اپنے مال اپنی جان. مال کا ذکر پہلے ہے اور جان کا ذکر بعد میں ہے. کہ حالانکہ جان قیمتی ہے مال سے، لیکن مال کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ لوگ مال پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. تو جب آدمی مال قربان کرتا ہے تو پھر جہاں مال لگتا ہے دل بھی وہاں چلا جاتا ہے. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی پیسے ہیں؟ کہ جی ہیں. کہا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، موت کا ڈر نکل جائے گا. کہ جہاں آدمی کا مال جاتا ہے وہیں اس کا دل بھی چلا جاتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آتا تھا سائل، تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی کہ جو میں اس کو دوں گا وہ تجھے دینا ہے، اور جو تجھے دوں گا وہ جنت میں میرے لیے جمع ہو جائے گا. اور اصل گھر ہمارا جنت ہے، دنیا نہیں ہے. تو کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کا سامان میرے گھر پہنچانے کا سامان پیدا کر دیا. اللہ سے سخاوت مانگو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو دیکھے بارش بے موسم ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اور حکومت نادانوں کے پاس ہے تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں. جب بارشیں بے موقع ہوں، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو جو نہ خود خرچ کرے نہ کسی اور پہ خرچ کرے، اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو تو میں ناراض ہوں. کہ یا اللہ جب تو راضی ہو پھر جب تو دیکھے بارشیں موقع پر ہو رہی ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، حکومت سمجھداروں کے پاس ہے، تو سمجھ لے کہ میں لوگوں سے راضی ہوں اور ان سے میں خوش ہوں. آج پیسہ بخیلوں کے پاس، سخی بہت تھوڑے ہیں جن کے پاس پیسہ، ورنہ سب بخیلوں کے پاس جو بالکل کالا سیاہ سپ بن کے اتنے بیٹھے کہ نہیں خرچ کرنا. اور ایک کم وقت ہوتا ہے وہ بخیل کا بھی پیو ہوتا ہے، وہ شحیح ہوتا ہے. بخیل تو اوروں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے اوپر پھر بھی کر لیتا. ایک شحیح ہوتا ہے کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرنا نہ کسی اور پہ خرچ کرنا، بس گن کے خوش ہو کے مر جانا. کروڑ ہو گیا، 2 ہو گیا، 100 ہو گیا، 100 ارب ہو گیا، ارب ہو گیا، ملین ہو گیا، ٹریلین ہو گیا، اور بڑی بڈھے ہر شے چھڑ کے مر جانا. پچھلے اولاد پتہ نہیں نصیب ہے کہ نہیں ہے. نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے، ماں باپ نصیب نہیں بناتے، نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے. تو اللہ کو بخل سے نفرت ہے اور سخاوت اللہ کو پسند ہے. اس لیے اللہ نے ادنا درجہ رکھا سخاوت، زکوٰۃ. بھائی کم از کم 2.5% دے دو. یہ جو بارڈر ہوتے ہیں نا، بارڈر، یہ پاکستانی بارڈر ہے، یہ انڈین بارڈر ہے، یہ والی جگہ جو ہوتی ہے نا یہ مشترکہ ہوتی ہے. تو ادھر سے وہ ادھر آ گیا ہے، پاکستان سے وہ نکل چکا ہے، انڈیا میں داخل نہیں ہوا ہے. اس بیچ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، تو جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں شامل نہیں ہوتا. ابھی وہ راستے میں ہے. اگر وہ 2,500 پہ 1 روپیہ بھی اوپر کر دے تو سخیوں کے بارڈر میں داخل ہو جائے گا. یہ پھر آگے سخاوت کی کوئی حد کوئی نہیں. لیکن جب تک وہ زکوٰۃ دینے والا کوئی سخی داتا نہیں بن گیا، بخل سے نکل گیا، درمیان میں، جیسے مرد عورتوں کے درمیان ایک مخلوق ہے نا، نوشیروان کا پوتا تھا خسرو، جس نے اللہ کے نبی کا خط پڑھا. اس کے پاس آیا ایک مچھیرا مچھلی لے کر، اس کو اتنی پسند آئی، انہوں نے کہا 4,000 دینار اس کو دے. 4,000 دینار 80 کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو اس کی بیوی نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا؟ کہ ایک مچھلی پہ 4,000 دینار دے دیا ہے تو خزانہ خالی کرو. اتنی بے وقوف. اس کی بیوی کا نام تھا شیریں. انہوں نے کہا تو کیا کروں، میں تو بادشاہ ہوں. کہ اس کو واپس بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا واپس لو، ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے دے دو. وہ کہے گا مادہ ہے، تم کہنا ٹھیک ہے واپس لے لو، ہمیں نر چاہیے تھا، ہمارے پیسے ہمیں دے دو. کہا ٹھیک ہے. تو اس کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ ہیجڑا ہے، نر ہے نہ مادہ. تو بادشاہ نے کہا
4,000 اور دے. وہ تو بیگم اس کی اور غصے میں ہو گئی لال پیلی. جب وہ 8,000 دینار لے کے چلا تو 1 دینار گر گیا. اس نے وہ بھی اٹھا لی. اس نے بیوی نے کہا دیکھو کتنا بے غیرت ہے، آپ نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ ساری اس کی اگلی نسلیں کھائیں گی، اور ایک گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی اٹھا لیا ہے. یہ بہت بخیل آدمی، اس سے سارے پیسے واپس لو. اس نے پھر اس کو بلا لی. ابھی ہم نے تمہیں اتنا دے دیا تھا، 1 دینار اگر گر گیا تھا تو کیا تھا، کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، تو میں نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا 4,000 اور دے دو. مولوی عام طور پہ فقیر لوگ ہوتے، عام طور ان کے پاس ہوتا ہی نہیں کہ سخاوت کریں. لیکن سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی. اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ تمہیں سخی بنائے. عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو. 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 زکوٰۃ والے اکٹھے کروں نا تو ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں. کوئی 10,000 میں ایک آدمی ملتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتے. دل کے دروازے بند ہیں، اور اس وقت تک کوئی اللہ کا تعلق حاصل کر نہیں سکتا جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ پہ قربان نہ کرے، اور وہ ہے سخاوت، اور وہ ہے پیسہ. اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم. آپ نے کہا دیکھو بھائی سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا نبی ہے. وانا اجود ولد آدم، میں سب سے بڑا سخی ہوں. اور آپ کا خاندان سخاوت میں ضرب المثل ہے، ضرب المثل. ایک دفعہ ایک حامی تھا بنو امیہ کا، اور ایک حامی تھا اہل بیت کا. دونوں نے کہا چلو بھائی مدینے میں دیکھتے ہیں کون بڑا سخی. بنو امیہ کا حامی کہنے لگا بنو امیہ بڑے سخی. اہل بیت کا حامی کہنے لگا اہل بیت بڑے سخی. اچھا چلو چل کے امتحان لیتے ہیں. تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا ایک اموی سردار کے پاس کہ غریب ہوں، کچھ پیسے چاہیے. اس نے 10,000 دے دی. پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے 10,000 دے دی. پھر تیسرے کے پاس 10 سرداروں کے پاس گیا، ہر ایک نے 10,000 دے دی. ان کے تو نام کہیں نہیں لکھے ہوئے. یہ جو اہل بیت والا تھا یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں نے 1 لاکھ دے دیا. پھر گیا عبید اللہ بن عباس کے پاس، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا. پھر گیا وہ حسنین میں سے کسی ایک بھائی کے پاس، جب بڑے یا چھوٹے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا. جب دونوں کٹھے ہوئے تو یہ 3 لاکھ لایا، وہ 1 لاکھ، وہ 1 لاکھ 10 سے لے کر آیا، یہ 3 لاکھ 3 سے لے کر آیا. تو پھر وہ کہنے لگا ہاں بھئی اہل بیت بڑے سخی ہیں، چلو واپس کرتے ہیں. تو وہ جو اموی خاندان سے عقیدت رکھتا تھا اس نے جا کر کہا جی ہم تو ایسے ہی ضرورت مند نہیں تھے، ویسے ہی ہم ایک امتحان لے رہے تھے، تو آپ برائے مہربانی اپنے پیسے واپس لے لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 10 کے 10 نے پیسے واپس لے لیے. اب یہ گیا اہل بیت والا عبداللہ بن جعفر کے پاس، پھر عبید اللہ بن عباس کے پاس، یہ حسنین میں سے کسی ایک کے پاس. تو تینوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ ہے، تمہیں ہدیہ. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے اور کہاں سے چننی ہے. اللہ کو سخی بن کے دکھا. بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، اور سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. اور شیطان کہتا ہے مجھے بخیل سے کوئی ڈر نہیں ہے، چاہے وہ راتوں کو تہجد پڑے دن میں روزے رکھے، کہ اس کا بخل ایک دن اسے جہنم میں لے جائے گا. اور سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب اس کی سخاوت اس کو جنت میں پہنچاتی. تو اللہ خود کریم ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. تو آپ بھی اس کی روایت ڈالو. اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے انسان اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر. 1 ٹکا نہیں چڑھی، 1 ٹکا نہیں چڑھی. سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کر. اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو، کہتا میرا بندہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں، چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے، پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے. آسمان ناقابل دید ہے، آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی، اور تو آسمان کی چھت ایک عورت، ایک مرد. میں کہتا ہوں سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں، قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے. اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے. کہا نہ سنی نہ دیگر میرے کو آ جائیں. اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہ معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا
اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے پھیکے کھا رہے ہیں. ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات ہے، نہ کہ مغربی اقوام. مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے. تم کہاں سے طلوع ہو؟ میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کی. مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. تو آپ جو کام بھی کریں اس کا ایک معیار ہے، اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو، تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے. تو اللہ سانا اچھا معافی مانگ لی، توبہ کر لے، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آ جا پھر معاف کر دوں گا. پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف کر لوں گا. اغفر لہم مستغفرونی، جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں. جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں. میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ. وہ کی نہیں کہتا، آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے. آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارنگ زمین سے اللہ نے حکمڑا چھڑا ہے، تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا. نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے. تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا. میں اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے. شے تو شے کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے. کہے تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی، چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا. اللہ اکبر من ان یوصف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو. سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف 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 تعریف. سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا ہے، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا. چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں. ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سورہ حدید. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. اس کو میرے نبی نے کھولا. انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. وسع سمعہ الاصوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی. اس سے پہلے بھی ہزاروں بسی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی. 6000 اس وقت بولی جا رہی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی. تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے کٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو. ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو. فأعطیت کل انسان مسئلۃ، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. کیسے انشاء اس سے مانگو، نمک بھی مانگو. میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو. خوش ہو مجھ سے مانگ رہا ہے. اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جائے. اور میرا اللہ کہتا ہے تو مانگتا ہے یا مجھ سے، تو مانگ، میں خوش ہوتا ہوں. بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پینا نہیں سنتے تھے، قرآن و فتویٰ لا دے میرے ہوتے. تو اللہ سے دوستی لگانی ہو مانگنا شروع کر، بھیکاری کی طرح. ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا. یہ جو بھیکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں. پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں. 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو.
ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو سوا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کام، کر نہیں کرنا پھر بھی کر۔ یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے۔ یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، اور دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں۔ اللہ، دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اب دعا تو فریاد ہوتی ہے، فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا۔ اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ ہندو، مسلم، کافر، مشرک، مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں۔ انہیں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں۔ وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے۔ ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہیں لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھاں کی۔ تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، پڑھ جا، میں کافر نہیں روٹی کھوا سکتا۔ وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل۔ اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے، کھانا کھلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی، آ جا بھائی، کھانا کھا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ میرا رب نے تیری سفارش کی۔ کہنا کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ نے ایمان بھی دیکھا۔ ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں۔ ہر انسان کے پاس ایک حد ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ۔ کیا دیکھنے والا، ورنہ اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے 2 نمبری ہو سکتی۔ بلا رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں 2 بیٹھے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے۔ اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتابک وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا ہوں، کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا۔ کہے گا ما لہذا الکتاب، وہ مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائے کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی۔ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے۔ اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان۔ آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھپڑ جاتے ہو، بابا من سے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی۔ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا، رات کو روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی۔ ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا ہے، کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا۔ تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، رضامندی سے تیری لایا ہوں۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے۔ جیسے مولی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا، جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی، تو میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ، غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت
جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے کا طوائف کا تبا لگ جاتا ہے. اور وہ اس قدر، میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی. مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا تو سیڈے وڈے عالم ہو مینو بیٹی آ کر ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم. کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے اس کو بھی رونا آ گیا. کہنے لگا تو میری بہن ہے، اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر، میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی، مر گیا. سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے. اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا، پتھروں میں دبا دیتے. جب صبح ہوئی کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دی، جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا. بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے. وہ سارے خزانوں کا مالک ہے. اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا، اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا. اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم.